On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. 2008, President Obama asked me to travel to Afghanistan and report back on the state of the war in Afghanistan. What I saw on that trip reinforced my conviction that only the Afghans have the right and responsibility to lead their country, and that more and endless American military force could not create or sustain a durable Afghan government. There was never going to be any military solution in Afghanistan. Without a political settlement, there's a possibility of civil war. Whoever represents the people of Afghanistan, we will deal with them. We already have 3 million Afghan refugees here. The Americans, before they leave, there must be a settlement. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، افغانستان ایک مسلمان ملک ہے، اور انفارچونیٹلی 1979 سے لے کے اب تک افغانستان کے اندر ایک بے یقینی کی صورتحال رہی ہے۔ وہاں پہ جنگ و جدل رہا ہے، وہاں پہ فارن فورسز کا اٹیک رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ آتے رہے ہیں۔ خصوصاً 9/11 کے بعد جو صورتحال پاکستان میں ہم نے دیکھی کہ سب سے زیادہ کوئی افغانستان کے بعد ملک متاثر ہوا افغانستان کی جنگ کی وجہ سے، وہاں پہ جو عدم استحکام تھا، وہاں پہ جو خراب صورتحال تھی، اس سے سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پڑا۔ جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، اور کافی زیادہ انسٹیبلٹی ہم نے یہاں پہ بھی دیکھی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک پائیدار امن ہونا چاہیے۔ اور ابھی جو صورتحال ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 9/11 کے بعد تقریباً 20 سال تک امریکنز جو ہیں وہاں پہ رہے۔ 4 جولائی اس کی ڈیڈ لائن ہے، جو باقی ان کی فورسز ہیں تقریباً 4,000 کے قریب، انہوں نے بھی وہاں سے انخلا کر لینا۔ اور یہ ایک معاہدہ پچھلے سال جو ہے 29 فروری 2020 کو دوحہ میں افغان طالبان اور امریکی حکومت کے درمیان طے پایا تھا، اور اس کے 4 اہم نکات تھے۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ وائلنس کو ریڈیوس کرنا ہے، دوسرا یہ تھا کہ غیر ملکی جو افواج ہے وہ ان کا انخلا ہوگا، یعنی افغانستان کی سرزمین کو انہوں نے چھوڑ دینا ہے، تیسرا یہ تھا کہ کوئی بھی گروہ جو ہے ایسا افغانستان کے اندر نہ پناہ پائے گا، نہ وہاں پیدا ہوگا جس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کوئی خطرہ ہو، دہشت گردی کا وہاں پہ جو ہے خطرہ ہو۔ اور ایک اور نقطہ جو سب سے امپورٹنٹ تھا کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ ہوگا، تمام افغان جو ہیں وہ بیٹھ کے ایک پرامن مذاکرات کے ذریعے مستقبل جو ہے افغانستان کا اس کو طے کریں گے۔ بٹ ابھی جو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ تقریباً 80% علاقہ جو ہے وہ افغان طالبان کے قبضے میں جا چکا ہے، 172 کے قریب اضلاع جو ہیں انڈر دیئر کنٹرول۔ اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ اسی دوران اس صورتحال میں اشرف غنی عبداللہ امریکہ پہنچ گئے، وہاں پہ امریکی صدر سے ملاقات ہوئی۔ شاید وہ مدد مانگنا چاہ رہے تھے، لیکن امریکی جو ہیں وہ 20 سالوں میں جو نہیں کر سکے، اب وہ کیا کریں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ اشرف غنی، ان کی گورنمنٹ، ان کے تمام اتحادی دیر ڈسپوائنٹڈ، اور کافی زیادہ تشویش بھی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا بھی کہ سول وار کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ان کا جو کنٹرول ہے جن علاقوں میں شاید وہ بھی آنے والے دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ پاکستان پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کچھ پاکستان کے اڈے، امریکہ کے اڈے یہاں پہ بنانے کی بھی باتیں ہوتی رہی ہیں پچھلے کئی ہفتوں کے دوران، جس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے، پرائم منسٹر نے اس کو انکار کیا، اس کو ڈینائل آیا۔ تاہم ابھی تک اس قسم کی جو خبریں اخبارات کے اندر چل رہی ہیں، ان تمام ایشوز کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، سینئر صحافی ہیں، بہت گہرا ان کا تجربہ ہے اور نالج رکھتے ہیں افغانستان کی صورتحال کے اوپر۔ بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب ڈیفینس اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان ساسری کی آپ ڈی جی ہیں، ہیڈ ہیں، اور افغانستان اور انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بڑی گہری آپ کی نگاہ ہے، بہت شکریہ آپ کا بھی ڈاکٹر ماریہ۔ اور انیس الرحمان صاحب ہمیں کابل سے جوائن کر رہے ہیں، آپ
افغان سینئر صحافی ہیں. انیس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بات کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے کابل میں اس وقت؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے کابل میں تو بالکل بے چینی نہیں ہے, یہاں پہ بالکل لوگ آرام سے رہ رہے ہیں. جو مقدمہ آپ نے پیش کیا اس میں نے پہلی بار سنا کہ آپ نے جو فگر بتائیں اتنا نہیں ہے. 72 ڈسٹرکٹ ہے لیکن 172 نہیں ہے, کیونکہ افغانستان میں اگر 172 ڈسٹرکٹ طالبان کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ آدھی ٹریٹری جو ہے طالبان کے پاس ہے, لیکن ایسے نہیں ہے. ابھی جو لڑائی اچھا یہ فگرز ہمیں سہیل شاہین صاحب نے شیئر کیے ہمارے ساتھ. یہ ان کے فگرز ہیں, یہ ہمارے اپنے فگرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جو ابھی لڑائی جاری ہے تو وہ شمال مشرق میں جاری ہے, اور ابھی تک جو ہے بہت ساری ایسی پروونسز ہے کہ اس میں طالبان کی ابھی تک کوئی وہ ہول نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سنا یہ بھی ہوگا کہ افغانستان کے اندر جو سابق وارلارڈز ہیں ان کو بھی اپنے ملیشیا جو ہے ایکٹیو کرنے پڑے ہیں. بلخ کے اندر عطا محمد نور جو ہے وہ آپریشن کرنے شروع کر دیا, اور جتنے ڈسٹرکٹس تھے طالبان کے پاس وہ انہوں نے حاصل کر دیے ہیں. کابل میں کوئی ایسی غیر یقینی سچویشن نہیں ہے, حالات اتنی گمبھیر نہیں ہے جتنا جو ہے بتایا جا رہا ہے یا جتنا ایگزیجریشن ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ طالبان بھی یہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر یہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں تو ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے میں. آپ نے سہیل شاہین سے اگر پوچھیں گے یا نیم وردک سے پوچھیں گے کہ آپ تو افغانستان کے لیے کون سا حکومت یا کون سی گورننس لانا چاہیں گے, تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ وہ انٹرا افغان ڈائلاگ میں وہ بات ہوگی, کیونکہ ان کے پاس بھی ابھی تک ایسی کچھ سوچ یا سمجھ نہیں ہے کہ افغانستان میں کون سا سسٹم چلے گا. اسلامی سسٹم تو اب بھی ہے, لیکن ان کا اسلامک سسٹم یہ کون سا ہوگا ابھی تک ان کو بھی نہیں پتا. افغانستان کے اندر پولیٹیکل کنسنسس وہ تھوڑی سی کمزور ہے, لیکن اتنی کمزور نہیں ہے جتنی انیس صاحب جو افغان فورسز ہیں, ظاہر ہے امریکنز وڈرا کر رہے ہیں, امریکنز جا رہے ہیں, ان کی انہوں نے ٹریننگ کی 20 سالوں کے دوران, ان کو وہ دیا ہوگا اسلحہ وغیرہ بھی. ابھی ان کی پوزیشن وہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان نے جو وڈرا کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے انہوں نے کافی ڈسٹرکٹ جو ہیں افغان فورسز سے کنٹرول کیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں بھی یہ تھی کہ اگر لڑائی چلتی دونوں طرف سے تو کافی کیجویلٹی آپ سنتے اس حوالے سے, کیونکہ افغانستان کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس یا افغان فورسز کے پاس ایئر فورس ہے, ایئر سپورٹ ہے, لیکن انہوں نے استعمال نہیں کی, کیونکہ جہاں پہ ڈسٹرکٹ میں لڑائی جاری ہوتی ہے وہاں پہ لوگ رہتے ہیں. یہ تو اچھا ہوا ہے کہ لڑائی نہیں ہوئی یا افغان فورسز سرنڈر ہوئے ہیں یا جو ہے انہوں نے جو جگہ تھی وہ چھوڑ دیا طالبان کو, کیونکہ طالبان کے لیے ہر جگہ پہ لڑنا وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. اگر کیجویلٹی ہوتی ہے, جو چیز بھی ہوتی ہیں وہ ہو جائیں, لیکن ان کو جگہ پکڑنی پڑتی ہیں. لیکن افغان فورسز پیچھے ہوئے ہیں اور سرنڈر بھی ہوئے ہیں, کیونکہ سویلین کیجویلٹی اتنی زیادہ ہو جاتی پھر اس کو کنٹرول کرنا یا ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا یہ مشکل ہو جاتا. ایک طرف یہ اچھی بات ہے کہ وہ سرنڈر ہو گئے ہیں اور طالبان نے ان کو چھوڑ بھی دیا ہے. چلیں میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. رحمی اللہ یوسف زئی صاحب, افغانستان جو ہے وہ سول وار کی طرف ڈو یو تھنک کہ جا رہا ہے؟ اشرف غنی صاحب نے بھی اس کی انڈیکیشن دی ہے بائیڈن صاحب سے ملاقات کے دوران. اشرف غنی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ اضلاع کے اوپر پھر سے قبضہ کر لیا, یا وہ اپنے حامیوں کو منظم کر رہے ہیں, اور وہ کافی پرامید نظر آ رہے تھے. حالانکہ جو ان کی میرے خیال میں خواہشات تھے, مطالبات تھے, واشنگٹن میں وہ پورے نہیں ہوئے. یعنی جو بائیڈن نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ وہ اپنی فوج کو مزید رکھیں گے یا انخلا کی رفتار. اچھا 20 سال کے بعد, 20 سال میں اگر امریکنز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پائے پورے افغانستان کو, تو اب وہ اشرف غنی کو ایسی کون سی چیز دے سکتے ہیں جو 20 سالوں میں نہیں دی افغانستان کو؟ لیکن وہ تو جو بائیڈن نے کہا, ان کے وزراء نے کہا کہ وہ ان کی امداد جاری رکھیں گے, اور اس میں غیر فوجی امداد زیادہ ہوگی. لیکن یہ ہے کہ یہ کب تک امداد دیں گے, کتنے دیں گے؟ ابھی تو فی الحال یہ کہا جا رہا ہے کہ 2024 تک $4 ارب دیے جائیں گے افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے. تو کیا یہ امداد واقعی ملے گی؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب روسی فوج نکل گئی تھی تو ڈاکٹر نجیب اللہ کی کمیونسٹ حکومت تھی,
اور وہ تقریباً 3 سال 4 سال رہے، ان کی حکومت رہی. جب تک روسی امداد آتی رہی تو انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن جب وہ روس سے امداد، فوجی امداد کم ہو گئی، رک گئی، تو پھر ظاہر ہے ان کو استعفیٰ دینا پڑا. تو ابھی بھی صورتحال یہی ہوگی. اس لیے اشرف غنی اور عبداللہ وائٹ ہاؤس گئے، بات کی. لیکن دیکھیں نا، یہ جو کہا جا رہا تھا کہ شاید جو بائیڈن انخلا کی رفتار سست کر دیں گے، وہ بھی نہیں ہوا. یہ جو کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ بمباری شروع کر دیں گے، اس کی بھی کوئی کمٹمنٹ فی الحال نہیں ہے. میرے خیال میں اگر کابل کو یا بڑے شہروں کو خطرہ ہوا تو پھر شاید امریکہ کوئی بمباری کرے اور پھر سے جنگ میں ملوث ہو جائے، لیکن وہ بھی ایک حد تک، مکمل طور پر نہیں. تو وہ میرے خیال میں حالات کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. امریکہ اور اشرف غنی حکومت اور طالبان سارے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق وہ اپنا اگلا فیصلہ کریں گے. جنرل اعجاز صاحب، افغانستان سول وار کی طرف ڈو یو تھنک کہ بڑھ رہا ہے، جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہاں پہ؟ جی یقیناً اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سول وار تو ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آکیوپیشن فورسز نکلتی ہیں اور ایک گورنمنٹ جس کو وہ سپورٹ کر کے بٹھائے ہوئے تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے 20 برس تک امریکن فورسز کو، امریکن لیڈ کولیشن کو ریزسٹ کیا، اور بالآخر امریکن انہی کے ساتھ دوحہ میں ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کر کے ان کی حیثیت کو مان کر انہیں لیجیٹیمائز کر کے حتمی طور پر افغانستان سے جا رہے ہیں، تو اس قوت کو بھی نظر انداز کرنا، طالبان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور جنہوں نے 20 برس حکومت کی ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور جو باقی ایتھنک گروپس ہیں، ازبیکس ہیں، ہزاراز ہیں، تاجک ہیں، نورستانیز ہیں، یہ تمام لوگ دوستم کے اپنے جو ایک فیکشن ہے بہت مضبوط، ان سب لوگوں کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. اور ہر آدمی اسرٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو آرگنائز بھی کرے گا. جو ان کی آرمڈ فورسز سے ڈیفیکشن شروع ہو رہی ہیں، وہ جا کر کچھ طالبان کے ساتھ، کچھ اپنے اپنے وار لارڈز کے ساتھ ویپن سمیت جا کے مل جائیں گے، تو ایک ڈس آرڈر تو ہوگا. لیکن میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ اگر جو افغانستان کے لوگ ہیں، افغانستان کے تمام فیکشنز کو موقع دیا جائے کہ آپ اپنے اندرونی مسائل خود حل کریں، تو پھر ان کا جو اپنا کلچر اور روایت ہے لوہے جرگہ کی، اس کے ذریعے وہ ان معاملات جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ ان کے جو طالبان کی جو سپوکس مین ہیں وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم نے عبداللہ کو ہی واز ڈیو ان دوحہ فار ٹاکس، اور وہ واشنگٹن پہنچ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب لوگوں کو ایک جگہ پہ لانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. یہ ان سب لوگوں کو ایک جگہ پہ لانے والی کوئی بیرونی قوت ایسی نہیں ہے جو ان کو لا کے بٹھا سکے. نہ امریکہ، نہ پاکستان، نہ ایران، روس، تاجکستان، ازبکستان، چائنا، ان میں سے کوئی بھی تمام فیکشنز کو نہیں بٹھا سکتا. ہاں، جو ریجنل قوتیں ہیں، میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگر چین، پاکستان، روس، ایران، تاجکستان اور ازبکستان، جن 6 کی سرحدیں ملتی ہیں افغانستان کے ساتھ، اگر یہ ممالک بیٹھ کر بات چیت آپس میں پہلے طے کر لیں کہ ہم نے کسی کی امداد نہیں کرنی اور صرف امن میں معاونت کرنی ہے افغان فیکشنز کی، اور افغانوں کو خود ان کے اپنے ان مسائل کا حل تلاش کرنے کا ایک موقع دینا ہے، ایک مشورہ دینا ہے، تو پھر اس امن کی بحالی میں زیادہ عرصہ نہیں لگے گا. کیونکہ 40 برس سے یہ سیکنڈ جنریشن ہے افغانوں کی جو حالت جنگ میں ہی پیدا ہوئے اور اب وہ پروان چڑھ چکے ہیں. تو میرے خیال میں امن افغانستان کی ضرورت ہے. اس کی کنجی بھی افغانوں ہی کے پاس ہے، کوئی بھی دوسرا ملک ان پر اپنی مرضی تھوپ نہیں سکتا. لہٰذا ان کو امن میں جو بھی تعاون کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یا امریکہ کر رہا ہے کہ وہ سٹرائک کریں گے، اگر طالبان افغانستان کابل کی طرف بڑھے تو وہ ہوائی حملہ کر دیں گے، اس سے کولیٹرل ڈیمیج ہوگا. 2 لاکھ بے گناہ افغان پہلے ہی شہید کیے جا چکے ہیں جو یقیناً امریکہ میں 9/11 کے حملے میں شراکت دار نہیں تھے. وہ معصوم لوگ 2 لاکھ شہید ہوئے ہیں.
اب امریکہ کتنے لوگوں کو اور شہید کرنا چاہتا ہے؟ کیوں ان کو مشق ستم بنانا چاہتا ہے؟ افغانستان لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ امن سے رہیں. انہوں نے بہت جنگ دیکھ لی ہے، لہذا تمام ملکوں کو اخلاقی طور پر امن کے حصول کے لیے معاونت کرنی چاہیے. ماریہ صاحبہ مجھے یہ بتائے گا کہ وار کے بعد پیس کی بات کی گئی اور پیس ایگریمنٹ ایک ہوا تھا طالبان اور امریکنز کے درمیان، لیکن جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس سے تو لگتا یہ ہے کہ آگے جا کے خون ریزی بڑھے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ طالبان اور افغان گورنمنٹ جو ہے اس وقت دو سٹیک ہولڈر ہیں، اس کے بعد یہ وار لارڈز بھی آ جائیں گے وہاں پہ، تو پھر کس طرح سے اب ایک جو ہے دوسرے کو قائل کرے گا کہ ہمارا جو آئینی سٹرکچر ہے، جیسے ابھی انیس صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے جو ہمارے دوست ہیں کابل سے، کہ آپ یعنی طالبان جو ہیں وہ اپنا اسلامک سسٹم لانے کی کوشش کریں گے، اور جو ایگزسٹنگ جو آئین ہے ان کا یا سسٹم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسلامک ہے. ظاہر ہے کہ ایک اسلامی ملک ہے، وہاں پہ مسلمان رول کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جنگ کو ایوائڈ کیا جا سکے؟ بہت شکریہ بھائی صاحب. میرے خیال سے دو تین چیزیں ہمیں جاننی بہت ضروری ہیں جب بھی ہم افغانستان کی امن کی بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ والے طالبان نہیں جو آپ کے پاس 1990 کے اندر تھے، یہ ایک ڈفرینٹ جو ہے آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ڈفرینٹ طرز کے اوپر اس وقت جو سیاسی بساط ہے وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ زمینی طور پر بھی اپنے جو پاؤں ہیں وہ جمانے کی کوشش کریں. اس لیے سب سے پہلے وہ فال آف کابل کے لیے نہیں گئے ہیں، بلکہ انہوں نے تاجکستان کے ساتھ جو منسلک علاقے ہیں ان کے اوپر اپنا قبضہ جو ہے واضح کیا. اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ والا افغانستان بھی نہیں ہے کہ جہاں بین الاقوامی جو ادارے ہیں یا بالخصوص امریکہ اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو کر نکلنے کی کوشش کو جو ہے ایک زمینی حقیقت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. کیونکہ ایک طرف تو وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی امن کسی نہج پہ پہنچے، لیکن دوسری طرف وہ آپ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ افغان حکومت کی جو کچھ سنائی کر رہے وہ آپ کسی سیاسی امن کے لیے نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس سیاسی طور پہ کوئی عمل دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا جس کے تحت آپ یہ کہیں کہ امن مذاکرات ہوئی، حتمی اقتدام اپنے حتمی انجام تک پہنچیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جی اب جو نیکسٹ کانسٹیٹیوشن ہے کیا وہ تبدیل ہوگا؟ کانسٹیٹیوشن کو یقینی طور پہ تبدیل ہوگا، کیونکہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں جس میں بہت سارے گروہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وہ حقوق نہیں، ان کو تحفظ نہیں ملا، کچھ پاپولیشن کے نقطہ نظر سے، کچھ طاقت کے نقطہ نظر سے، اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بیرونی جو لیجٹمیسی ہے جن کو ملنی چاہیے تھی وہ ان کو نہیں ملی. اس لیے یہ جو صورتحال آپ کو اس کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اس میں اندرونی خانہ جنگی تو ہر حالت میں ہوگی جب تک کہ جو بیرونی طاقت ہے جو اس وقت کلیدی کردار ادا کر رہی ہے افغانستان کے اندر یعنی کہ امریکہ، وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہوتے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ، امریکن حکومت جو ہے ان دونوں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جب تک سیاسی امن جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا تو باقی کسی قسم کی وہاں ٹھہرنے کی گنجائش نہیں بنے گی، اور اگر گنجائش نہیں بنتی تو پھر وہ خطرات دوبارہ اٹھتے ہیں جو 9/11 کو تھے کہ کیا افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کی استعمال ہوگی، کیا افغانستان کی سرزمین میں آپ کو القاعدہ، آئیسس جیسے گروہ جو ہے دیکھنے میں نظر آئیں گے، کیا اس سے دوسری جو علاقائی طاقتیں ہیں جیسے کہ پاکستان ان کو TTP کے خدشات میں اضافہ ہوگا، یا دوسری جو علاقائی دہشت گردی کے واقعات اس میں اضافہ ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو دوبارہ ایک بڑا چیلنج بن کے اٹھ سکتی ہیں، لیکن یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ آپ کے پاس ایک ورکنگ گورنمنٹ ہو افغانستان میں، اور ورکنگ گورنمنٹ وہی ہوگی جو وہاں کے لوگ اور وہاں کے جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں ان کے ساتھ ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ باہر سے کوئی گروہ آ کے یہ کہہ دے کہ یہ گروہ جو ہے ان کے ساتھ چلے گا. امریکہ نے 20 سال جو ہے جو افغان حکومت ہے اس کی پشتپناہی کی، لیکن کیونکہ آپ نے مصنوعی طور کے پر کام کیا اور آپ نے مختلف ایکشنز کو آؤٹ رکھا، جس کی وجہ سے اب ایسی صورتحال ہے کہ وہ فیکشن امریکہ کی مدد کے بغیر وہاں اس طرح قائم نہیں رہ سکتا جیسے کہ امریکہ خواہش مند ہے. اور پھر سے بڑا مسئلہ یہ کہ اگر فال آف گورنمنٹ ہوتی ہے تو جو تمام معاہدے امریکہ کے جو افغانستان حکومت کے ساتھ ہیں باشمول جس میں افغان نیشنل سیکورٹی سروسز یعنی کہ افغان نیشنل آرمی
کی جو ٹریننگ کا معاملہ ہے کہ ان کا جو اسٹرکچر ہے، ان کی جو آگے فنڈنگ ہے وہ کیسے کریں گے. تو بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ صرف اور صرف CIA یا امریکن اسٹیبلشمنٹ کے وہاں مستقل رہنے کا نہیں، بلکہ یہ بھی کہ افغان حکومت کے ساتھ جو مختلف معاہدے ہیں وہ کیسے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یقینی طور پہ اتنی جو ہے ہارڈ سٹانس نہیں بنائیں گے، وہ یقینی طور کے اوپر پریگمیٹک طریقے سے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش. بالکل صحیح ہے. ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. ناظرین پروگرام آپ کے لیے جاری ہے. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان کی صورتحال پہ گفتگو ہو رہی ہے. انیس صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی سفارت خانے ہیں کابل کے اندر اور ایئرپورٹ جو ہے وہ سارے کا سارا ابھی تک امریکن فورسز کے پاس ہے یا افغانستان اور امریکن فورسز مل کے ان کو سیکیورٹی دے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جو افغانستان کے اندر ایک مختلف جگہیں ہیں جہاں پہ سفارت خانے موجود ہیں اور ان کی جو حفاظت ہے اور سیفٹی ہے وہ افغان فورسز کے پاس ہیں. ابھی ایک مہینہ پہلے جو جگہ تھے اور امریکن ان کو سپورٹ کر رہے تھے یا ان کی سیفٹی کے لیے کام کر رہے تھے وہ اب افغان فورسز کے پاس ہیں. ابھی تک ایک سفارت خانہ بھی جو ہے نہیں گیا ہے اور ابھی تک سب کام کر رہے ہیں. جو ایک آسٹریلیا نے کہا تھا کہ مطلب ہم اپنا سفارت خانہ بند کر رہے ہیں اور یہاں پہ اپنی فنکشنز جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو وہ بھی ابھی تک بند نہیں ہوا ہے. تقریباً اس میں بھی ایک مہینہ گزر گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ سفارت خانوں نے اپنی امپلائیز کم کی ہیں. وہ بھی وہ تھے جو افغان امپلائی تھے، جو افغانستان کے باشندے تھے اور مختلف سفارت خانوں میں کام کر رہے تھے، تو وہ امپلائی جو ہے کم کر دی گئے ہیں. اور باقی جو NGOز ہیں، انٹرنیشنل NGOز ہیں، USAID ہے، یہاں پہ UNICEF ہے، UNCR ہے، جتنی بھی NGOز ہیں ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ یا سفارت خانوں نے کام بند کی ہیں اور یا جو ہے NGOز نے کام کیا. نہیں سب امریکنز جو ہیں کل جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ جو ان کے مطلب ان کے ساتھ جو لوگ کام کرتے رہے ہیں، ٹرانسلیٹرز تھے یا کانٹریکٹرز تھے یا ڈرائیورز تھے یا اس طرح کے لوگ، کوئی 16,000 یا اس طرح کی کوئی تعداد جو بتائی جا رہی ہے، ان کو بھی امریکنز جو ہے وہ پل آؤٹ کر لیں گے؟ دیکھیں اس میں چوائس ہے. جو لوگ جانا چاہتے ہیں تو وہ تو جا سکتے ہیں، جو نہیں جانا چاہتے وہ اپنا کام ہے. کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ کون کس کے ساتھ یا کیا کام کر رہے تھے. جس میں زیادہ تر وہ ٹرانسلیٹر تھے یا انٹرپریٹر تھے وہ لوگ جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آن دا ریکارڈ ہے اور آن دا اسکرین پہ. لیکن جو باقی لوگ تھے جو سفارت خانوں میں کام کر رہے تھے وہ اتنا کسی کو پتہ نہیں ہے، نہ کوئی. تو کابل ایئرپورٹ اس وقت کس کے قبضے میں ہے؟ یہ تو ابھی تک افغان فورسز کے پاس ہے. یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ ترکش کو دیا جا رہا ہے وہ صرف ٹیکنیکل سپورٹ ہے، کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایئر بیس کو سنبھالنا جو ہے وہ اس کے لیے ٹیکنیکل سپورٹ ہوتی ہیں. افغان فورسز جو ہے ابھی تک وہ ٹیکنیکل سپورٹ حاصل نہیں کر پا رہے. تو اس وجہ سے جو ہے ترکش آرمی، نیٹو نے جو کہا ہے یا USA نے کہا ہے کہ ترکش جو فورسز ہے وہ افغان فورسز کے ساتھ کابل ایئر بیس کو جو ہے وہ سنبھالیں گے. باقی اگر آپ آئیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے. یہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ساری جتنی کنٹرول ہو وہ افغان فورسز کے پاس آئیں تاکہ جو ایک بہانہ تھا طالبان کا کہ جو فارن ٹروپس ہے وہ چلے جائیں افغانستان سے اور پھر ہم جو ایگریمنٹ کا ایک حصہ ہے وہ ایگریمنٹ کا ایسا پورا ہو جائے. بالکل. میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اشرف غنی صاحب گئے ہیں امریکہ، تو ڈو یو تھنک کہ امریکنز اب کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ کین دس کل کو اگر حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں اشرف غنی کے لیے یا ان کی گورنمنٹ کے لیے امریکنز؟ تو امریکہ نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ انخلا کرے گا اور انخلا ہو بھی رہا ہے. اور ابھی یہ بھی خبریں آئی تھیں کہ جولائی ہی میں مکمل کر لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کا انخلا جو ہے وہ ذرا دیر سے ہوگا، رفتار سست ہو جائے گی، فی الحال تو وہ فیصلہ نہیں ہوا. اور جو بائیڈن بار بار دو باتیں کر رہے ہیں. ایک یہ کہ یہ مسئلہ افغانوں نے خود حل کرنا ہے، آپس میں مل بیٹھ کر حل کرنا ہے. دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ جو افغان رہنما ہیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آپس میں اتفاق قائم کریں اور اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں. تو یہ ان کا اشارہ بھی ہے اشرف غنی اور عبداللہ کو کہ آپ اتفاق سے فیصلے کریں
اگر آپ کے درمیان اختلافات ہوں گے تو ظاہر ہے طالبان کو فائدہ ہوگا۔ اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ تو بڑے قریب سے افغانستان کو جانتے ہیں۔ پچھلے 40 سال میں جب رشینز بھی یہاں سے ڈیفیٹ ہو کے چلے گئے تو ایک سول وار 94 تک جو ہے وہ جاری رہی، تو کیا خیال ہے کہ اب افغانستان کی جو افغان لیڈرشپ کی جو سوچ ہے وہ تبدیل ہو چکی ہوگی اور وہ ٹیبل اکراس دا ٹیبل بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیں بات چیت تو وہ کرتے رہے ہیں، بات چیت تو ہوئی ہے، قطر میں بین الافغان مذاکرات ہوئے اور ماسکو اور باقی جگہوں پر کافی اجلاس ہوئے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیش رفت کیا کچھ حاصل کیا یا کیا حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ نہیں ہو رہا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی لچک نہیں دکھا رہا، اور افغان حکومت اور طالبان کو اپنی طاقت کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر ایک فریق کمزور ہے تو ظاہر ہے اس کو زیادہ لچک دکھانی پڑے گی، جو نہیں ہو رہا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ امن مذاکرات سب کی خواہش ہے، امن، معاہدہ، استحکام، پائیدار امن سب کہتے ہیں، لیکن وہ کیسے حاصل کیا جائے اس کے لیے تو ظاہر ہے خواہشات ہی ہیں، امیدیں ہیں، اور وہ امیدیں پوری نہیں ہو رہی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو حالات ہیں اس میں تو امن پروسیس جو ہے وہ پس منظر میں چلا گیا ہے، بیک گراؤنڈ میں۔ صحیح۔ ابھی تو جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، قبضے ہو رہے ہیں اور طالبان مخالف قوتیں منظم ہو رہی ہیں، تو وہ جنگ جب کریں گے تو پھر تو امن کی بات ظاہر ہے پیچھے رہ جائے گی۔ بالکل صحیح ہے۔ جل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کیٹیگوریکلی ریسنٹلی ایک امریکن ٹی وی کو بتایا تھا کہ کوئی امریکہ کو یہاں پہ جو ہے وہ ایئر بیسز یا کوئی اڈے شڈے نہیں دیں گے یہاں پہ، لیکن امریکنز جو ہے اب کہیں بھی اگر کسی اس ریجن کے اندر کسی ملک کے اندر بھی وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو what they will achieve militarily جو کہ وہ 20 سالوں میں نہیں کر سکے۔ بالکل جو آپ کا سوال ہے اسی کے اندر جواب موجود ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اصولی موقف اختیار کرتے ہوئے اڈے دینے سے انکار کیا ہے کہ اگر 20 برس وہاں بیٹھنے کے باوجود، 5 بڑے بیسز رکھنے کے باوجود 1,40,000 ٹروپس وہاں رکھ کر وہ کون سے مقاصد تھے جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر سکے، اور اب کون سا ملک ہے جہاں وہ ایک ایئر بیس رکھ کے اور انٹیلیجنس آپریشن کر کے وہ کون سا مقصد حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بارہا ان کو کہا گیا تھا اور بالآخر انہوں نے مانا کہ فوجی حل نہیں ہے افغانستان کے حالات کا، ان نہتے لوگوں کو نشانہ نہ بنایا جائے، اس کا پولیٹیکل سلوشن تلاش کیا جائے، اور پولیٹیکل سلوشن ہی وے فارورڈ ہے۔ جل صاحب پاکستان جو ہے سوری ٹو کٹ یو، I'm sorry، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تو شروع دن سے یہ کہتا رہا ہے کہ war is not the solution but talks and political جو بھی آپ ڈسپنسیشن کریں گے وہ سلوشن ہے، تو یہ امریکنز کو یہ سمجھ اتنی دیر سے کیوں آئی؟ وہ طاقت جب ہوتی ہے نا، طاقت کا نشہ اپنی جگہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ طاقت کے ذریعے جو انہوں نے انیشل سٹیٹمنٹس دی تھی کہ we will smoke them out، پھر جس طرح ڈیزی کٹرز یوز کیے گئے، مدر آف آل بامز یوز کیا گیا، جتنے تھاؤزنڈ کے قریب جو ڈرون سٹرائکس کی گئیں، ان تمام کا نشانہ نہتے لوگ بنے، اور انہوں نے بعض اوقات شادی کی گیدرنگ اور مسجدوں کو اور جنازوں کو بھی دہشت گرد سمجھ کے ان پر حملے کر دیے۔ تو یہ چیز ہم ان کو بتا رہے تھے کہ کولیٹرل ڈیمیج سے دشمنی بڑھے گی، آپ اس طرح نہتے لوگوں کو نشانہ نہ بنائیں، اور مل بیٹھ کر آپ وہاں موجود ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، وسائل ہیں، 1,40,000 ٹروپس ہیں، تمام فیکشنز کو بٹھا کر اس کا حل، پولیٹیکل حل کریں۔ وہ انہوں نے نہیں کیا، وہ سمجھتے تھے کہ وہ طاقت کے ذریعے وہاں پہ اپنی طرز کا نظام نافذ کر سکیں گے۔ افغانستان کی تاریخ یہ نہیں ہے، میرے دونوں افغان دوست، یہ یوسف زئی صاحب بھی اور جو افغانستان سے ہمارے ساتھ دوست بیٹھے ہیں، یہ شاید ایگری کریں گے کہ افغانستان کے اندر باہر سے نظام تھوپا نہیں جا سکتا۔ افغانوں کی اپنی ٹریڈیشنز ہیں، اور وہاں مضبوط مرکز اور کمزور صوبے اور اس طرح کی حکومتیں یا ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں چل سکتی، لیکن امریکن چاہتے تھے کہ اس طرح کا نظام نافذ کیا جائے، اور اب بھی وہ بضد ہیں کہ اگر ہمیں پاکستان میں یا کہیں بیس مل جائے
تو ہم انٹیلیجنس CIA لیڈ آپریشن کریں گے. تو یہ افغانستان کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں یا چائنا کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ان کی نیت تو سب کو پتا ہے کہ ہمدردی افغانستان کے عوام کے ساتھ کم ہے، لیکن چین کا راستہ روکنا، جس کا وہ اعلان برطانیہ میں جا کے کر چکے ہیں، ان کی معاشی ترقی کو روکنا، روس کو وارم واٹر تک آنے سے روکنا ان کی خواہش ہے. لیکن اگر افغان چاہیں گے کہ انہوں نے موجودہ حالات سے فائدہ اٹھانا ہے اور یہ شاہراہ سینٹرل ایشین سٹیٹس کے لیے اور رشیا کے لیے کھولنی ہے اور چائنا کو سینٹرل ایشیا اور یوریشیا کی طرف جانے کے لیے اس شاہراہ کا استعمال کرنا ہے، تو پھر افغانوں کے تو وارے نیارے ہیں، ان کے تو مالی فوائد بھی ہیں، امن بھی آئے گا، ترقی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. لیکن یہ بات امریکہ کو اصولی طور پہ پسند نہیں ہے کہ چین کو اتنا کھلا پرامن راستہ مل جائے. یہ ایک وجہ ضرور ہے کہ وہ انسٹیبلٹی رکھنا چاہتے ہیں افغانستان میں، لیکن افغانوں نے یہ بات سوچنی ہے اور تمام فیکشن نے مل کے اس کا حل تلاش کرنا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت خون خرابہ 40 سال میں دیکھ لیا ہے. اب امن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ماریہ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ افغان طالبان کا کچھ ایسی خبریں آ رہی تھی کہ انڈینز نے بھی ان کو اپروچ کیا اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ دو میں شاید ان کے ساتھ کوئی میٹنگز بھی ہوئی. سو ڈو یو تھنک کہ انڈینز جو ہے وہ اب کوشش کریں گے کہ طالبان کے ساتھ جو ان کی ایک سیٹنگ کرزائی کے ساتھ اور اشرف غنی کے ساتھ رہی پچھلے تقریباً 20 سالوں میں، وہ نئی کوئی یہاں پہ افغانستان کے اندر اپنی ایک صورتحال پیدا کرے تاکہ ان کو فائدہ ہو سکے اور پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہیں؟ کیا طالبان ایسی کوئی اجازت دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت صورتحال اچھی خاصی گمبھیر ہے، کیونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ طالبان برسر اقتدار آ جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ تمام معاہدے جو آپ ہندوستان، امریکہ اور جو بیشتر ممالک افغان حکومت کے ساتھ کرتے نہیں ہیں، وہ تمام معاہدے جو ہیں بہت سارے لوگوں کے ان کے ساتھ جو ہیں مفادات ان کے ساتھ منسلک ہیں. اگر تو وہ نئی حکومت آتی ہے، افغان حکومت جو ہے طالبان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، چاہے وہ طاقت کے ذریعے چاہتی ہے یا کسی اور ذریعے جاتی ہے، اور وہ وہاں آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ بہت مشکل ہوگا کہ وہ تمام جتنے روابط ہیں ان کو ختم کر دیں، وہ تمام چیزیں ختم کر دیں. افغان نیشنل آرمی کا جو بجٹ ہے وہ امریکن آرمی کے بجٹ سے نکل رہا ہے. اسی طرح جو وہاں مختلف فلاح و بہبود کے کام ہو رہے ہیں اس کے ساتھ بھی مختلف لوگوں کی جو کنیکشنز ہیں وہ لنکڈ ہیں. پھر آ گیا افغان نیشنل انٹیلیجنس کا رول. یہاں ظاہر ہے اس میں ہندوستان ایک کردار ادا کرتا رہا ہے، CIA ایک کردار ادا کرتی رہی ہے، اور ابھی بھی CIA اور جو ہندوستانی انٹیلیجنس ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہٹ اینڈ کل آپریشن جاری رہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنی بیسز دیں کہ اگر فال آف کابل ہوتا ہے تو جہاں سے وہ علاقائی طور پر یہ کارروائی کر سکے. تو یہ وہ تمام صورتحال ہے جہاں وہ کوشش ضرور کریں گے، لیکن کیا افغان طالبان یہ کام کریں گے یا نہیں، یہ اس بات پہ منسلک ہے کہ کیا ہم امریکن جو بیسز ہیں وہ ان کو دیتے ہیں یا نہیں. اور اگر ہم نہیں دیتے اور اس پہ ہم قائم رہتے ہیں تو پھر یہ ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہوگا تمام اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ طالبان سے کنسیشنز لیں. لیکن اگر وہ کنسیشنز لیں گے تو اس کے بدلے میں ان کو بہت کچھ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایک اور کیا ہوگا بہت آسان ڈیلنگ ہوگی. بالکل صحیح ہے. ایک اور ناظرین یہاں پہ شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان کی صورتحال پہ گفتگو کر رہے ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو پالیسی اب تک رہی ہے اور جس قسم کی پاکستان نے اپروچ اپنائی ہے افغانستان کے مسئلے کے اوپر، ڈو یو تھنک کہ جتنے بھی گروہ ہیں افغانستان کے اندر ادر دین اشرف غنی صاحب، کیونکہ ان کی گورنمنٹ شاید ہم سے اتنا کوئی ہماری گورنمنٹ کی پالیسی سے خوش نہیں رہی ہے، سو از آر پالیسی آن دا رائٹ ڈائریکشن؟ دیکھیں، اشرف غنی کے علاوہ اور بھی وہاں پہ سیاسی قوتیں ہیں جو پاکستان کے اوپر تنقید کرتی ہیں. صحیح. تو اشرف غنی حکومت تو اس لیے کرتی ہے کہ وہ بڑی کمزور پوزیشن میں ہے اور اس کو ایک اسکیپ گوٹ چاہیے، قربانی کا بکرا چاہیے، تو وہ پاکستان ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پر جو ہمارے تعلقات رہے پہلے، حالانکہ ہم نے کوشش کی کہ سب سے تعلقات رکھیں. ابھی حالیہ مہینوں میں ہم نے کئی افغان رہنماؤں کو دعوت دی کہ وہ پاکستان آئے، اور وہ طالبان کے علاوہ جو قوتیں ہیں تو ان کو بلایا گیا، دعوت دی گئی، ان کو عزت دی گئی، لیکن وہ بات نہیں بن رہی. پتہ نہیں ان کو پاکستان کے اوپر اعتماد نہیں ہے
वो समझते हैं कि पाकिस्तान तालिबान के बहुत करीब है। तो ये सारे मामलात जो हैं ये चल रहे हैं काफ़ी अरसे से, और ज़ाहिर है उसका एक मनफी असर पड़ रहा है। पाकिस्तान से अमेरिका तो चाहता है कि आप सालिसी करवाएं, बात को आगे बढ़ाएं, लेकिन अफगान हुकूमत ये इख्तियार पाकिस्तान को देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है रहीम साहब। मेरे पास टाइम कम है। जनरल साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमने फेंसिंग तो कर ली अपनी बॉर्डर के ऊपर, डू यू थिंक कि अगर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? जी यकीनन रेफ्यूजीज की आमद और इस तरह के और मसाइल तो बढ़ सकते हैं, और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन ख़राब होती है तो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट या तहरीक तालिबान पाकिस्तान और वो लोग जो बलूचिस्तान डिसिडेंट हैं, बलोच डिसिडेंट्स हैं, वो लोग पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करने के लिए उनको एक फ्री हैंड मिल जाएगा। क्योंकि एक ऐसा जब एक निज़ाम नहीं रहेगा एक मुल्क में और खाना जंगी होगी तो पाकिस्तान के खतरात तो बढ़ेंगे, जिसका पाकिस्तान बखूबी आगाह भी है और वो इक़दामात भी उठा रहे हैं कि इन थ्रेट से कैसे निपटा जाए। लेकिन ये जो बात अभी आप रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब से कह रहे थे, अशरफ गनी को भी ये बात माननी पड़ेगी कि तालिबान एक रियलिटी है जिनके साथ अमेरिकन ने डायलॉग किया है, तो वो भी उनके साथ अगर मिल बैठें, और जिन खतरात का रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने बात की कि तमाम फैक्शंस भी पाकिस्तान पर एतमाद नहीं करते, और इसी तरह मैंने पहले एक इशारतन एक बात की थी कि अगर रीजनल कंट्रीज अपने फेवरेट्स ना पालें, उनकी इमदाद ना करें और सिर्फ अमन की बात करें तो शायद अफगानिस्तान में जल्दी अमन कायम होने के इम्कानात हैं। बहरहाल एक दफा खाना जंगी जरूर होगी और एक दफा हालात खराबी की तरफ जरूर जाएंगे, क्योंकि आसानी भी कोई भी अपनी जगह कंसीड करने को तैयार नहीं होगा। डॉक्टर साहब ट्राइब्स रेजिस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इस सूरत हाल के अंदर, वो डू यू थिंक वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन? देखिए, इस वक्त राइट डायरेक्शन पे तो कोई भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है वो ये है कि हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि या तो फॉल ऑफ काबुल हो या उसके बाद जो खाना जंगी हो उसके बाद से देखें कि मामलात किस तरफ चलते हैं। इस वक्त अमेरिकन भी जो हैं, जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट भी है, वो सिर्फ अपनी दानादानी और अपनी जो ऑपरेशनल स्टेटस है उसको बरकरार रखना चाहती है। अफगानिस्तान के अंदर सियासी अमन के लिए कोई चीज इस तरह चलती हुई देखने में नजर नहीं आ रही जिसकी बुनियाद पे आप ये। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी ठीक है, आप समझती हैं कि हमारी जो अफगानिस्तान के एतबार से जो पॉलिसी है एक न्यूट्रलिटी की, हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में बैठे हुए अफगान खुद जो है अपना फैसला करें? देखिए, हम ये बात तो हमारी पॉलिसी से बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अफगानिस्तान के अंदर एक जंगी फरीक बने। हम एक तरह से उनके अमन के फरीक तो बन सकते हैं, अमन में तो फरीक बन सकते हैं, लेकिन हम उनकी जंग में फरीक नहीं बनना चाहते। क्योंकि अगर हम किसी सूरत भी एक फरीक का साथ देते हैं इतनी हद तक और साथ उनको ये इस बात की इजाजत देते हैं कि उस खाना जंगी के अंदर वो एक वाज़ेह किरदार अदा करें, तो जाहिर है फिर जंग का मरकज अफगानिस्तान नहीं होगा, जंग का मरकज आपके इलाकों में दाखिल हो जाएगा। और ऐसी सूरत हाल में आपके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा, जहाँ एक तरफ से आपके पास रेफ्यूजीज महाजरीन आएंगे और दूसरी तरफ से आपके पास जो है दहशतगर्दी के वाकयात भी हो सकते हैं। नहीं, दहशतगर्दी के अलावा उसके अंदर आपको जो है वो बाज़ाब्ता जंग लड़नी पड़ेगी। जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है अलानिया भी दे चुकी है, और उसके बाद वो अपनी जंग का रुख आपकी तरफ मोड़ेंगे। आप ये जंग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनका असल मकसद काबुल तक पहुंचना है, उनका असल मकसद अफगानिस्तान के अंदर ताकत की तवाज़ुन को तब्दील करना है, और आप इस जंग में फरीक नहीं है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, जनरल इजाज़ अवान साहब, रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, अनीसुर रहमान साहब काबुल से हमारे साथ थे। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।